بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز احباب، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام عرضی و سماوی آفات سے محفوظ فرمائے۔ اور لاسٹ ڈیز ایک واقعہ ہوا، اور اس کو ظاہری طور پہ تو یوں سمجھ لیں کہ ایک وائیولیشن ہی سمجھ لیں، آپ کہہ سکتے ہیں رولز ریگولیشنز کی یا رول آف لا کی، کہ وہ کسی آرمی آفیسر کی مسز نے موٹر وے پہ اس طرح سے اس کی وائیولیشن کی کہ اپنے ان کی رکاوٹیں ہٹا کے تو اپنی گاڑی کو آگے لے گئیں، اور اس دوران کچھ ابیوزیو لینگویج اور اپنا وہ انٹروڈکشن، اور وہ بڑا ایک سطحی سا سارا تھا معاملہ، تو جس کو پھر بعد میں ہمارے میڈیا نے، سوشل میڈیا نے بھی کافی ہائپ دی، اور خاص طور پہ اس میں چونکہ ہمارے ایک ادارے کا نام جو کہ ہمارے لیے بہت ہی زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتا ہے، ہمارے اس ادارے کے ساتھ ہماری محبتیں، ہماری عقیدتیں، اور دوسری طرف وہ ادارہ ہمارے بقا کا، ہماری سیکورٹی کا، بیرونی اور اندرونی سلامتی کے جتنے خطرات ہیں ان سے برآ ہونے کے لیے اس ادارے کا مضبوط ہونا ہماری ضرورت ہے۔ آرمی کے بارے میں کسی نے کہا ہے کہ آرمی تو ہوتی ہے، اگر آپ اپنی آرمی کمزور کریں گے تو ظاہر ہے کوئی اور آرمی آ جائے گی، جس کی مثالیں اس وقت اگر مروزی حالات میں آپ دیکھیں تو آپ کے سامنے عراق ہے، لیبیا ہے، شام کے اندر دیکھ لیں، یہ سارے حالات ہمارے سامنے ہیں کہ وہاں پہ دیگر آرمیز اور وہ کیا کیا وہاں پہ ظلم و ستم ڈھا رہی ہیں۔ تو آئی سلیوٹ مائی آرمی اور اپنے ادارے کو، ان کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے، اور ہم ایک قوم کی حیثیت میں ان کی بیک پہ ہیں، اور اسی وجہ سے وہ ہمارا ادارہ جو ہے وہ کامیاب ہوا ہے۔ ہمارے جو سول وار کی طرف کہہ لیں یا ایک اندرونی خطرات تھے اور ایک گوریلا وار تھی جو کہ کوئی آرمی بھی دنیا کی نہیں جس میں ٹیک اوور کر سکی یا کامیاب ہو سکی، تو ہمیں سلیوٹ کرنا چاہیے اپنی فوج کو کہ انہوں نے یہ جنگ جیتی ہے، اگرچہ اس کے لاسز پوری قوم کو برداشت کرنے پڑے، اور سب سے زیادہ ہماری اس آرمی کو ہی برداشت کرنے پڑے۔ پرسنل لاسز بھی ہوئے، ان کے اے پی ایس کا سانحہ آپ کے سامنے ہے، نوجوان ہمارے جو ینگ آفیسرز تھے آرمی کے، ایون جرنیل تک جو ہے وہ اس کی زد میں آئے۔ کسی بھی وار میں اتنی کیجویلٹیز شہادتیں نہیں ہوئیں جتنی یہ پچھلے کچھ عرصے میں جو ہماری یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی اس میں ہوئی۔ لیکن معزز احباب، اب ہوا یہ ہے کہ چونکہ وہ ادارہ جتنا زیادہ ہماری تحفظ کا ضامن ہے اور کامیاب ہے، اتنا ہی زیادہ وہ لوگوں کی اور دیگر اقوام کی اور دیگر ایجنسیز جو ہیں ان کی نظر میں بھی کانٹے کی طرح چبھتا ہے۔ تو یہ ایک انفرادی واقعہ تھا، ایسے بے شمار واقعات ہوتے ہیں، تو اس کے بیک گراؤنڈ پہ جانے کے بعد کی بجائے اور اس کا تناظر دیکھنے کی بجائے، اس کی روٹ کازز پہ جانے کی بجائے اس کو فوکس کر لیا گیا کہ، اور بڑا دکھ ہوا کہ جب ہر کسی نے اپنا حصہ ڈالا، لیکن پھر بھی ایک بہت بڑی اکثریت جو تھی وہ اپنی فوج کے ساتھ ہی تھی۔ تو وہ واقعہ جو ہوا وہ وائیولیشن آف، اور اس میں پھر ہمارے سپہ سالار جو تھے انہوں نے ایکشن بھی لیا، اور واضح ہو گیا کہ اس میں آرمی کا ڈائریکٹلی کوئی رول نہیں ہے۔ تو ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، آئے روز ہوتے رہتے ہیں۔ آپ اس کو دیکھ لیں کہ یہ جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں نا، یہ سب کانٹیننٹ، یہ کثیر القومیتی خطہ ہے، ہماری نفسیات بڑی پیچیدہ ہے، ہمارا اتنا زیادہ وہ کمبینیشن وہ مدغم ہوئے ہیں، ہم مرج ہو چکے ہیں، اتنے زیادہ تہذیبیں، اتنے زیادہ کلچرز، اتنے زیادہ ریلیجنز، اتنے زیادہ ویریشنز جغرافیائی، کہ یہ بر صغیر جو ہے اس کو
کثیر القومیتی خطہ قرار دیا گیا۔ تو ان اختلافات کی وجہ سے پھر ہر ایک جو ٹرائب ہے، ہر ایک جو شہری ہے، ہر ایک جو کلین ہے، کوئی بھی کسی بھی بنیاد پہ اس کی اپنی اپنی روایات ہیں، اپنے اپنے، لیکن ایک چیز کامن دیکھی گئی ہے کہ یہ جو پاور تھرسٹ ہے نا، یا سٹیٹس کو اپنے ایکسپوز کرنے کا ایک، یوں سمجھ لیں کہ یہ بہت زیادہ ہمارے لوگوں میں ہے، اس خطے کے لوگوں میں۔ اور شخصیت کا بھی اندازہ ہم اسی بات سے لگاتے ہیں کہ کوئی کتنا قابل ہے، اس کا اندازہ اس بات سے نہیں لگایا جاتا کہ وہ کتنا مؤثر ہے یا اس کا کتنا فائدہ ہے قوم کے لیے، ملک کے لیے، وہ سائنسدان کتنا اچھا ہے، وہ اسکالر کتنا اچھا ہے، وہ ریسرچر کتنا اچھا ہے، وہ ہسٹورین کتنا اچھا ہے، اس کا جو ریٹن اور کریٹیو ورک کتنا ہے، صرف اس بات سے کہ اس کے پاس گاڑیاں کتنی ہیں، اس کے پاس دولت کتنی ہے، اور اس کے ڈیرے داری چلتی ہے نہیں چلتی، فیوڈل اور یہ اختیارات کی جنگ، لسٹ آف پاور، لسٹ آف ویلتھ، اس میں پوری سوسائٹی جکڑی ہوئی ہے۔ اور جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وطن بنایا ہمارے لیے، خطہ زمین پاکستان کی شکل میں، تو انہوں نے واضح کہہ دیا تھا اپنی پہلی جو قانون ساز اسمبلی کے سامنے ان کی اسپیچ تھی، اس میں واضح خد و خال بیان کر دیے کہ یہاں پہ نیپوٹزم نہیں ہوگی، جاب بھی نہیں، کسی قسم کا کسی کے ساتھ کوئی امتیاز نہیں ہوگا، ریلیجیس بیسس پہ بھی، ایتھنک بیسس پہ بھی، کوئی کسی قسم کا کسی سے فرق نہیں رکھا جائے گا۔ اور یاد رکھو کہ یہ ملک جو ہے، یہ انہوں نے زندگی کے ان کے کافی واقعات ہیں جن میں انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ یہ اللے تللے جو ہمارے حکمران طبقے کے، یا میں بطور گورنر جنرل اس کو افورڈ بھی نہیں کرتا اور اس کو الاؤ بھی نہیں کرتا۔ اسی طرح سے لیاقت علی خان نے بھی کہا کہ جب تک آخری مہاجر کو بھی گھر نہیں ملتا میں اپنے لیے گھر نہیں لوں گا۔ آج ان کے بچوں کی کہیں پہ آپ کو پراپرٹی یا ان کے نام پہ کہیں کوئی لمبے چوڑے محلات کچھ ایسا نظر نہیں آئے گا۔ انہوں نے اس ملک کے ساتھ کمٹمنٹ تھی، لائلٹی تھی، اس کے لیے اپنی جانیں تک دے دی، اپنے مال کی قربانی دی۔ تو وہ نسل جو تھی، وہ جب ایک یوں سمجھ لیں کہ اس کو ختم کر دیا گیا یا وہ ہو گئے، تو بعد میں پھر وہی فیوڈلز ہمارے، وہی پاور کا جو ایک شیطانی ویشیس سرکل تھا وہ چلا، اور اس میں آپ دیکھیں کہ پھر کیا کیا ہوا، بیوروکریسی آ گئی کہیں پہ آپ کے فیوڈلز جو ہیں وہ انہوں نے اپنا شروع کر دیا، عجیب سا یہ سلسلہ چلا۔ تو اس نے پھر وہ جو کلچر نیچے ڈیولپ کیا وہ بھی یہی تھا کہ ہر بندہ جو ہے وہ ڈیرے میں جا کے پہلی صفوں میں نظر آنے کے چکر میں، اور وائولیشن آف رولز اینڈ ریگولیشنز کو اپنے لیے آنر کا باعث سمجھتا ہے۔ وہ قانون ساز اداروں کے اندر بیٹھنے والے لوگ جو ہمارے لا میکر ہیں، وہ ایون لا بریکر ہے سب سے بڑے۔ ایسے واقعات ہوئے کہ کسی ایم پی ایم این اے کو روکا گیا، وہ ڈارک شیشے جو ہیں اس کو ٹریفک والے نے، تو اس کو ایک کیا کہتے ہیں مثال بنا دیا گیا، پورا ہاؤس اس کے خلاف متفق ہو گیا کہ یہ ہمارا استحقاق مجروح ہے۔ اب یہ نہیں مجھے سمجھ آئی کہ یہ کہاں سے مستعار لیا گیا آئیڈیا کہ کسی پارلیمنٹیرین کا رول بریک کرنے پہ، لا بریک کرنے پہ استحقاق مجروح ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ تو سیدھی سادھی ایک ڈسکوالیفیکیشن ہے، کیونکہ انہوں نے اس کا حلف اٹھایا ہوا ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ یہ ایکویلٹی جو ہے نا، یہ کہنے کی حد تک تو بڑا خوش کن نعرہ ہے، مساوات، معاشرتی مساوات، سوشل جسٹس، اور جو ہماری لیگل جسٹس، یہ سارے بڑے، لیکن اس پہ عمل کتنا ہے کہ ہم وہ ایک واقعے کو بیس بنا کے ایک ادارے کو ہٹ تو کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم میں سے کون سا بندہ، انکلوڈنگ می اینڈ یو، کب کس کو موقع ملا ہے تو اس نے اس کو نہیں کیا۔ کون ہم میں سے پسند کرتا ہے لائن میں لگ کے بل دینا؟ کون ہم میں سے پسند کرتا ہے کسی قطار کے اندر کھڑے ہو کے اپنی باری کا انتظار کرنے؟ یہ سارا ایک سٹرگل جو چل رہی ہے، اور ہم یوں سمجھ لیں کہ اپنے تعارف اس طرح سے کرواتے ہیں۔ کبھی آپ اپنی گاڑیوں کی نمبر پلیٹس دیکھیں، ان پہ کیسے کیسے وہ، حالانکہ یہ سرین خلاف ورزی ہے لا کی بھی، رولز کی بھی، کہ اس کے اوپر آپ کوئی ایسی علامت نہیں شو کر سکتے، لیکن ذرا دیکھیے گا موٹر سائیکل سے لے کے، سائیکل سے، ایون بائک سے لے کے آپ بڑی گاڑیوں تک، ان کی نمبر پلیٹوں پہ کیا کیا لکھا۔
کبھی کسی کی رہائش گاہوں پہ جائیں تو گھروں کے باہر کیا کیا لکھا ہوتا ہے. شادی کا جو انویٹیشن کارڈ ہے ان میں آپ دیکھیں کہ بریکٹ میں کیا لکھا ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، یہ فلاں رشتہ دار ہے تو یہ فلاں پوسٹ پہ ہے. تو یہ ایک سوشل سا ہمارا ایونٹ ہوتا ہے. تو ہر جگہ پہ ہمیں یہ کوشش ہماری ہوتی ہے کہ ہم یا تو کسی بڑے کے قریب نظر آ کے لوگوں کو متاثر کر سکیں، یا خود اپنا کوئی نہ کوئی تعارف ایسا پیش کریں کہ جس سے لوگ مرعوب ہو سکیں. تو مرعوب ہونا کیوں؟ کیونکہ ہم ایسے لوگ ہیں کہ مرعوب ہو جاتے ہیں. تو کیا یہ ایک نفسیاتی مسئلہ نہیں ہے ہمارا؟ اس میں کوئی ایک ادارہ ذمہ دار ہے، یا اس میں ایک بڑا لمبا اس کا بیک گراؤنڈ ہے، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، اور اس سے نکالنا تھا ہمیں ہمارے لیڈرز نے، ہمارے ٹیچرز نے، ہمارے اسٹیک ہولڈرز جو کمیونٹی اور سوسائٹی کے تھے، مختلف میں ریلیجیس لیڈرز بھی آ جاتے ہیں اس میں، اور بے شمار ہمارے جو ورکر تھے، ہمارے جو این جی اوز تھی وہ آتی تھی. لیکن دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج میں جو بات کر رہا ہوں اس کو آپ حقیقت میں دیکھیں تو آج بھی ہم پیشے کا انتخاب کرتے ہوئے، رشتہ داری کرتے ہوئے، ایون تعلق بناتے ہوئے، ایون لوگوں کو تعارف کرواتے ہوئے، پہلے ہم اپنی پوسٹ، اپنی کاسٹ، اپنے ڈیفرنٹ جو وہ ہمارے، بلکہ وہ کسی نے فورن میں کہا تھا کہ اگر پاکستانی جو ہے ان کو موقع ملے تو یہ تو اپنے اس پہ لکھ کے لگائیں ماتھے کے اوپر کہ میں فلاں چیز ہوں. تو بھائی اگر آپ بہت زیادہ دولت مند ہو، آپ کو اللہ نے دے دی ہے دولت، آپ کسی بہت بڑے عہدے پہ ہو، تو سو واٹ؟ یہ جو ملک ہے، یہ اسٹیٹ جو ہے، یہ پاکستان جو ہے، یہ تو سارے شہری جو اس کے ہیں ان کا سب سے، بلکہ جو یوں سمجھ لیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایک پیمانہ دے دیا تھا کہ جو سب سے مظلوم ہوگا وہ میرے نزدیک سب سے طاقتور ہوگا، جب تک کہ میں اس کو اس کا ظلم جو ہے وہ روک نہیں لیتا اور اس کو اس کا رائٹ دلوا نہیں لیتا. اور جو سب سے طاقتور ہے وہ میرے نزدیک سب سے کمزور ہے، جب تک میں اس کو اس کے ظلم سے نہیں روک لیتا، اس کے ظلم کی اس کو سزا نہیں دلوا لیتا. تو یوں سمجھ لیں کہ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ہمیں انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ جو کچھ ہم دیکھ لیں کہ اس وقت ہیں، تاریخ کے 70 ایئرس گزرے، ہمارا کوئی سسٹم دیکھ لیں، کوئی ادارہ دیکھ لیں، کوئی آئیڈیل شیپ میں نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ یہ ایک ادارہ ہے جس سے ہمیں بڑی توقعات ہیں، جو ہمارا ایک آخری حصار ہے سیکورٹی کا بھی اور ہماری سلامتی کا بھی. یہ اگر خدا نہ خواستہ اس کو اگر آپ کمزور کر لیتے ہیں، کیا یہ کمزور ہوتا ہے تو پھر آپ کا وجود کیا ہے؟ وہ دیگر مثالیں آپ کے سامنے ممالک کی. تو خدا را کسی بھی واقعہ کو، کسی ایک انفرادی واقعہ کو، کیا کوئی مذہبی آدمی کوئی رانگ ڈوئنگس کرتے ہوئے پکڑا جائے تو آپ کیا اس پہ لیبل لگا دیں گے کہ سارے مذہبی لوگ ایسے ہوتے ہیں؟ کوئی فیوڈلز میں سے یا کوئی کسی بھی شعبے یا طبقے کا فرد کوئی غلط کام کرتا ہے، پریکٹس کرتا ہے، تو آپ اس سارے ادارے کے اوپر وہ چھاپ لگا دیں گے کہ یہ ہوتی ہے ایسے ہیں؟ نو، نہیں، ایسا نہیں ہے. تو اچھے لوگ بھی ہیں، برے بھی ہیں، یہ ایک نیچرل سا عمل ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ ایک بات تو جو واقعہ ہوا وہ ہر کوئی کوشش کرتا ہے اپنے اپنے لیول پہ جتنا کسی کا پاس چلتا ہے. تو ہمیں یہ ختم کرنا چاہیے، ہمیں پہلے تعارف جو ہے ہمارا ایک ہی تعارف ہونا چاہیے، اور وہ تعارف ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ بینگ اے مسلم، کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم پاکستانی ہیں. اور یہ سارا جو ہمارا تعارف ہے بس یہ کافی ہے، دیٹس انف. اور جو ہمارے بیوروکریٹ یا ہمارے پاور میں لوگ بیٹھے ہیں ان کے لیے تو آئین میں پبلک سرونٹ کا لفظ واضح طور پہ ہے، تو وہ تو عوام کے نوکر ہیں، اور ان کو یہ چیز ضرور یہ چیز ان کو ٹریننگز کے دوران اور مختلف جگہوں پہ یہ چیزیں انہیں باور کروائی جانی چاہیے. عوامی نمائندے جو ہیں ان کو عوام کی نمائندگی کرنی چاہیے، نہ کہ اپنی ذات یا اپنے عزیز و اقارب کے مفادات کی وہ ایک مخصوص سی چین بنا لینی چاہیے. تو یہ ساری حقیقتیں ہیں، تلخ حقیقتیں ہیں. بس مجھے یہ دکھ ہوا تھا تھوڑا سا کہ ہم کسی بھی ادارے کو کسی کی رانگ ڈوئنگس کی وجہ سے کسی فرد کے سارے کو ذمہ دار نہ ٹھہرائیں، اور ڈیپلی جا کے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں. میں نے آپ کے سامنے جو بیک گراؤنڈ بتایا ہے یہ ہمارے خطے میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے
یعنی کہ ہر فرد کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، اور اس کو کیسے نکالنا تھا، تعلیم کے ذریعے، تربیت کے ذریعے، اور لیڈرشپ نے ہمیں یہ اس طرف لانا تھا، اپنے آپ کو سادگی کی طرف لانا تھا۔ پروٹوکول اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سیکورٹی کی ایک کچھ ناگزیر مجبوریاں، اس حد تک تو ٹھیک تھا، لیکن اس کو بنانا ایک لوگوں کو مروب کرنے کے لیے، تو یہ سب کچھ ہے ہمارے ساتھ، آپ آنکھیں نہیں بند کر سکتے اس سے۔ تو اس وجہ سے ہمیں برائی جو ہے اس کو جڑ سے اکھاڑنا ہے، ہمیں اپنے معاشرتی جو سیٹ اپ ہے اس میں یہ تبدیلیاں لانی ہے، اپنی سوچ کو تبدیل کرنا ہے۔ تو باقی سارا افراد جب چینج ہوتے ہیں، جب سیٹ اپ بدلتے ہیں، تو پھر تبدیلی آتی ہے۔ کسی ایک واقعے پہ کسی ایک ادارے کو مدعون کر دینا یا اس کو ٹارگٹ کر لینا، یہ کوئی یوں سمجھ لیں کہ اچھی چیز نہیں ہے، اور اس کے کچھ ہمیں فوائد کی بجائے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اپنے ذاتی جو آپ کے کوئی رنجشیں ہیں، کوئی ذاتی آپ کے پرسنل آپ کی گریوینسیز ہیں، ان کو آپ اپنی ذات تک رکھیں۔ یہ ملک سب کا ہے، اور دعا کریں کہ یہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کا وہی پاکستان بن جائے جو انہوں نے خواب دیکھا تھا، اور ایک عام آدمی کو آئین کے مطابق جہاں پہ ایکسپریشن جو ہے وہ بھی، آزادی رائے کا حق بھی ملے، اس کو اسٹیٹ کی طرف سے ویلفیئر اسٹیٹ بلکہ جو اس کی طرف سے وہ ماں والا رول ادا کرنا ہے، اس کو انصاف دیا جائے، اس کو صحت اور تعلیم کی سہولیات پہنچائی جائیں بام۔ تو اب کسی ایک ایشو کو لے لیں، آپ صحت کا لے لیں، تو ہر بندہ متاثر ہے، اور کیونکہ وہ صحت کے نیچے جو صاف پانی تھا، وہ جو ادویات کی فراہمی تھی، وہ جو آپ کے گراؤنڈز ہونے تھے اس کے لیے، صحت کے لیے پارک ہونے تھے، کیا یہ ساری سہولتیں ایک عام آدمی تک پہنچی ہیں؟ اور کیا خالص خوراک جو آپ کا حق ہے وہ آپ تک پہنچی ہے؟ تو اگر اس پہ بات کریں تو بڑی لمبی بات ہو جائے گی، تو اب اس کو میں سم اپ کرتے ہوئے، وائنڈ اپ کرتے ہوئے یہی کہوں گا کہ ہر فرد کو ہر لیول پہ اپنی اپنی جو اس کی ذمہ داری بنتی ہے، جو اس کی جورسڈکشن اس کے اندر تبدیلی لانی ہے، اور بجائے دوسروں کی برائیاں پوائنٹ آؤٹ کرنے کے ہمیں اپنے مرتکز کرنا چاہیے صلاحیتوں کو بھی، اور سوچ کو بھی، اور ساری توانائیوں کو بھی اپنی اصلاح پہ، اور اپنے وہ لوگ جو ہمارے ذمہ داری ہیں جن کے ہم جواب دیں، اس حد تک ہمیں بہتر کرنا چاہیے۔ اور انشاءاللہ اگر یہ سلسلہ ہو گیا تو بالکل قوم بھی چینج ہو جائے گی، ملک بھی چینج ہو جائے گا، اور یہ رویے جو آئے دن ہم دیکھتے ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے آٹومیٹیکلی، اور ایک سوشل پریشر جب ڈیولپ ہو جائے گا تو کسی کو ہمت ہی نہیں ہوگی اس طرح کی جگہ گیری کرنے کی، اس طرح کی دن دہاڑے جو ہے وہ ابیوسو لینگویج یوز کرنے کی، اور اپنی کسی پوسٹ یا اپنے کسی بھی ایسے سرکاری اختیار کا برملا اور کیا کہتے ہیں کہ بڑی بے رحمی کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے، اور دوسروں کو کچلنے کے لیے استعمال کرتے ہوئے۔ تو بس اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اصل تبدیلی جو ہے اس کی طرف لائے، اور ہماری یہ قوم جو ہے اس کی حالت بدلے، اور اس وقت جتنے ہم دگرگوں حالات سے دوچار ہیں ان سے ہمیں نکالے۔ اللہ حافظ۔